بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی روزہ رکھے گا تو اس سے تقوی کا حصول ہوگا، تقوی حاصل ہوگا۔ اور تقوی کے بارے میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو تمام کے تمام خیر اور خوبیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کس طرح کا روزہ رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزہ دار روزہ رہتا ہے اور روزے کی صورت میں وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں وہ امور نہیں کرنا چاہیے جس سے منع کیا گیا ہے۔ جن امور سے منع کیا گیا ہے، جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جن سے منع کیا ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں جن کے کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے مثلا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کے کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ایک معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، لیکن اگر یاد آئے تو فوراً اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ بھول کر کھا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، سر پر پانی ڈالتا ہے، مسواک کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کو گن نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شدید گرمی میں آپ نے اپنے سر کے اوپر سے پانی ڈالا۔ اگر کوئی شخص سرما لگائے، تیل لگائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تم تیل لگا لو، کنگھی وغیرہ کر لو، سرما لگائے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ناک یا کان میں دوا ڈالتا ہے تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ اس کے اثرات اس کی حلق تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر حلق تک نہیں گئے تو روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سوتا ہے اور سو کر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ محتلم ہے، احتلام ہوا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں مزی خارج ہو جاتی ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ امور ہیں۔ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو بہت زیادہ مبالغے سے منع ہے ناک اور کان میں پانی چڑھانا، لیکن غسل کرنے اور دیگر چیزوں سے نارمل پانی چڑھانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے موسو کنار کر لے ہوئے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کو بوسہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلی کرنے سے تمہارے روزے پر کوئی اثر ہوگا؟ کہا نہیں، تو کہا اسی طریقے سے اس پر کوئی اثر نہیں۔ لیکن ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے آ کر کے اجازت طلب کی کہ روزے کی حالت میں کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں، یعنی کچھ، تو آپ نے اجازت دی تھی، لیکن ایک دوسرے صحابی آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ صحابہ کرام نے جب دریافت کیا تو وہ کہا کہ وہ بزرگ تھے، ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول تھا، یہ نوجوان تھے، ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے۔ کسی کو اگر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو تو روزے کی حالت میں اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی خاتون اگر ذائقہ چکھنے کے لیے نمک وغیرہ کیسا ہے کیا ہے تو صرف وہ زبان کی حد تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو لگا سکتی ہے، ہانڈی کا ذائقہ چکھنے کے لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ امور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، جان بوجھ کر کے، اس میں ایک چیز رہ گئی، اگر انجانے میں ایک آدمی سے قے ہو گئی تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مکھی اس کے منہ میں حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، کفارہ دینا چاہیے اور وہ روزہ پھر سے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے
تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوری مجلس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت روزہ میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا تم کو کفارہ 60 روزہ رکھنا ہے پائے در پائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 روزے فرض ہے، اس میں میری یہ کیفیت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے در پائے 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 مسکین کھانا کھلاؤ؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا ٹوکرا کھجور کا آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا ابھی، صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے وہ، تو کہا یہ کھجور لے کر جاؤ اور مدینہ کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو اللہ کے نبی سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا مجھ سے زیادہ جو محتاج اور غریب ہو اس کو دینا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا سب سے زیادہ محتاج اور غریب میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ آپ کی داڑھ نظر آئی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کھجوریں تم لے کر کے چلے جاؤ۔ تو روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تو 60 روزہ پے در پے رکھنا۔ ایسی صورت میں آدمی کا روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ روزے کے بارے میں بڑا عجیب و غریب کچھ مسائل بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز کرنے سے روزہ، جیسے مثلا کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سلائن اگر لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سلائن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سلائن طاقت کی چیز ہے۔ اگر کسی شخص کو کئی روز تک کچھ کھانا پینا نہ دیا جائے اور سلائن پر رکھا جائے تو وہ زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر تو حضرات سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اتنا فتویٰ علماء کرام دیتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت شدید تکلیف اور درد ہو اور ایسی صورت میں اس کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی شکل میں وہ اگر انجیکشن لگاتا ہے، صرف درد کا انجیکشن، تو ایسی صورت میں وہ انجیکشن لگا سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور رہ گئی تھی، حائضہ خاتون جو ہے اس کو جب حیض آئے گا تو اس وقت بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہے، چاہے وہ افطار کے صرف تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تو اس روز کا روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ تو انجیکشن لگایا جا سکتا ہے لیکن سلائن وغیرہ نہیں لگائی جا سکتی۔ اور بعض لوگ اس سلسلے میں جو بہت زیادہ یعنی مبالغے سے کام لیتے ہیں، جو چیز نہیں بتائی گئی ہے شریعت کے اندر کہ غسل نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو کچھ بیوقوف لوگ تو ایسے مقامات سے روزہ توڑ رہے تھے کہ اطباء بھی پریشان تھے کہ یہ کون سا مقام ہے روزہ توڑنے کا۔ یعنی کوئی قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے تو اللہ نے نظام بنایا وہاں اخراج کا، انضمام کا نظام نہیں ہے کہ وہاں کچھ جائے، تو یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، انہی چیزوں سے ٹوٹے گا، اور جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین روزے کے یا دین کے تمام امور کو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔